ایک مسلمان کی بچی میں اور غیر مسلم کی بچی میں فرق ہونا چاہیے، ایک مسلمان میں ایک کافر میں فرق ہونا چاہیے حضرات، اور مومن اور کافر میں فرق ہوا کرتا ہے حضرات۔ جس طرح قیدی میں اور ایک آزاد انسان میں فرق ہوتا ہے، ویسے ہی ایک مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے حضرات۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جیل کے قید خانے میں بند ہوتا ہے، جسے سزائے عمر ہو چکی ہوتی ہے حضرات، وہ جیل میں اپنی زندگی گزارتا ہے حضرات۔ اب وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے وہ گھومنے نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے وہ تعلقات نہیں بنا سکتا حضرات۔ ایک انسان وہ ہے جو آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے کھا بھی سکتا ہے، اپنی مرضی سے پی بھی سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ گھوم بھی سکتا ہے، اس کا دل جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کا دل جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے، کیونکہ وہ کسی کی غلامی میں نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن جو جیل میں بند ہوتا ہے، جو قید خانے میں بند ہوتا ہے حضرات، اس پر قانون بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ پابندی عائد ہوتی ہے۔ جیل کا کھانا جو بنا کرتا ہے حضرات، وہی اس کو کھلایا جاتا ہے۔ جیل کے قانون کے مطابق جہاں اس کو سونا ہوتا ہے وہیں وہ سویا کرتا ہے۔ جتنی حدود حضرات جیل کی ہوا کرتی ہے، اتنی ہی حدود میں وہ ٹہل سکتا ہے، اتنی ہی حدود میں وہ گھوم سکتا ہے، اتنے ہی لوگوں سے وہ ملاقات کر سکتا ہے، اتنے ہی لوگوں سے وہ بات کر سکتا ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے قیدی کی طرح ہے، وہ شریعت کا قیدی بنا ہوا ہے، مصطفیٰ کا غلام بنا ہوا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے حضرات۔ اب مومن اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ چل نہیں سکتا ہے، اس پہ ہر جگہ شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے، شریعت کی پابندی اس پہ عائد ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، شریعت کا حکم ہے اسے سچ ہی بولنا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا، قرآن پاک میں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین حضرات۔ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سچوں سے خوش ہوا کرتا ہے اور ان کے لیے انعام کا پیغام دیا کرتا ہے، انہیں انعام کی خوشخبری دیا کرتا ہے، انہیں جنت کی بشارتیں دیا کرتا ہے۔ کیا پینا اور کھانا ہے شریعت نے بتایا ہے، کس انداز میں چلنا ہے شریعت نے بتایا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے شریعت نے بتایا ہے، کس انداز میں آپ کو اپنے کلچر کو اپنانا ہے، اپنی تہذیب کو اپنانا ہے شریعت نے بتایا ہے۔ تمہارا کلچر کیا ہے شریعت نے بتایا ہے، تمہاری تہذیب کیا ہے شریعت نے بتائی ہے، تمہارا تمدن کیا ہے یہ اسلام نے تمہیں سمجھایا ہے حضرات۔ زندگی اور آخرت کا معاملہ قرآن نے تمہیں بتایا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو مصطفیٰ کا قیدی بن کے جائے گا، جو شریعت کا پابند بن کے جائے گا، دنیا میں تو واقعی وہ قیدی تھا، لیکن قیامت میں جب وہ لوگ جو دنیا میں آزاد رہے تھے، دنیا میں گھومتے رہے تھے، دنیا میں اپنے آپ کو آزاد خیال کیا تھا، شریعت کی پاسداری نہ کی تھی، شریعت کی پابندیاں نہ کی تھی، شریعت کے قانون پہ عمل نہ کیا تھا، جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے خلاف وہ کام کرتے رہے، اب وہ دنیا سے جب جائیں گے تو قیامت کے دن وہ قید کر دیے جائیں گے، جہنم کا ایندھن ان کو بنا دیا جائے گا۔ لیکن وہ بندہ مومن جو دنیا کے اندر شریعت پہ عمل کر کے چلا گیا، مصطفیٰ کے کہنے پر عمل کرتا چلا گیا، قرآن کے قانون کا پاس کرتا چلا گیا، اللہ کی فرما برداری کرتا چلا گیا، اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتا چلا گیا، نمازوں کی پابندی کرتا چلا گیا، جس نے اپنی زندگی اپنی حیات کو شریعت کا قیدی بنا کے گزار دیا، قیامت کے دن اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور جنت کی بہاریں اس کے نام کر دی جائیں گی۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے۔
آج تو ہم قیدی ہیں واقعی شریعت کے، آج تو ہم پابند ہیں شریعت کے، اور ایمان اور مسلمان اسی کا نام ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اے مسلمانوں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنی بچیوں کو بھی دیں، اسلام نے منع نہیں فرمایا ہے، اسلام نے انکار نہیں کیا ہے۔ آپ لڑکیوں کو بھی پڑھائیں، لڑکوں کو بھی پڑھائیں، لیکن حضرات اس کی کنڈیشن ضرور رکھی ہے۔ اب پڑھانے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسلام نے رکھی ہے، کس طرح سے پڑھاؤ۔ حضرات تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر اکبر الہ آبادی نے بڑا اچھا شعر کہا، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو، خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو، کہ تعلیم حاصل کر لی۔ اب حضرات فیشن میں آ گئے، اب وہی انگلش کلچر ہم نے اپنا لیا، وہی تہذیب ہم نے اپنا لی، وہی تمدن ہم نے اپنا لیا جو غیروں کا ہے۔ تو ایک مسلمان عورت میں فرق ہونا چاہیے، کافرہ کے مقابلے میں جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان کی طرح ہم اپنا کلچر نہ بنائیں۔ آج ہماری بہن بیٹیاں اسی میں ملوث ہیں، اسی میں لگی ہوئی ہیں کہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ حضرات اسلام نے تو تمہیں آزادی دی ہے، ورنہ تمہارا حال تو یہ تھا کہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی اچھے سے دیکھنے والا نہ تھا، تمہیں کوئی بیٹی بنانے والا نہ تھا۔ اگر بیٹی کا مقام اور بیٹی کا مرتبہ کسی نے بتایا ہے تو وہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اگر بیٹی کیا چیز ہے یہ اگر دنیا میں کسی نے بتایا ہے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے، ورنہ دنیا کا تو حال یہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، پڑھیں آپ اہل عرب کی تاریخ کو، پہاڑوں میں جا کے چھپ جایا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، میری تو ناک کٹ چکی ہے، اب میں منہ دکھاؤں تو دکھاؤں کیسے، اپنے سماج میں جاؤں تو جاؤں کیسے۔ ایسا بھی ماحول تھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر باپ اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا تھا، لیکن مصطفیٰ تشریف لے کر آئے، آقا نے ارشاد فرما دیا، اے لوگو یہ لڑکی اگر تیرے گھر میں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بار رحمتیں روزانہ تیرے گھر میں نازل فرماتا ہے۔ یہ نبی نے مقام بتایا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انہی بیٹیوں کے تعلق سے، انہی لڑکیوں کے تعلق سے، اگر یہ لڑکی تیری بیٹی ہے تو تیرے لیے رحمت ہے، اگر تیری بیوی ہے تو تیرے لیے آدھا ایمان ہے، اور اگر یہی عورت تیری ماں ہے تو اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شاعر کہتا ہے چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ لوگ خواب میں یقیناً جنت دیکھتے ہوں گے جو لوگ اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔